نعت پڑھنے کا ایسا سلا مل گیا، نعت پڑھنے کا ایسا سلا مل گیا، جس جگہ بھی گیا مرتبہ مل گیا۔ اصغر صدیقی اناؤ سے یہ معلوم یہ کرتے ہیں کہ کیا کسی جس کی فجر کی نماز قضا ہو جائے جب تک فجر کی قضا ادا نہ کر لے تو ظہر کی نماز اس کی ہوگی یا نہیں۔ اور ایسا ہی ہمارے عرف میں عوام میں جمعے کی نماز کے تعلق سے بھی ہوتا ہے کہ جس کی فجر کی نماز قضا ہوتی ہے تو وہ جمعے سے پہلے فجر کی قضا پڑھتا ہے۔ بعض کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے فجر کی قضا نماز ہی پڑھی جائے گی، اور اسی طرح خاص موقعوں پر یعنی عیدین وغیرہ میں بھی دیکھا گیا ہے کہ اس سے پہلے فجر کی قضا نماز پڑھتے ہیں۔ تو جس کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہو اور ظہر کی نماز اگر وہ پڑھنا چاہے تو اس کی ظہر کی نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گی، لیکن یہ کہ قضا نماز کو جلد از جلد پڑھنا ضروری ہے، تو اس لیے اگر پہلے پڑھ لے وقت ہے تو کوئی اس میں دقت اور حرج نہیں ہے۔ لیکن حرج اس صورت میں ہے کہ فجر کی نماز مسجد میں قضا اگر پڑھی جائے لوگوں کے سامنے اور ان کو بھی یقین ہو جائے کہ یہ نماز فجر قضا کر رہا ہے تو اس صورت میں یہ جائز نہیں ہے، گناہ کا اعلان ہے۔ لہٰذا کوئی سی بھی نماز قضا ہو جائے تو اس کو تنہائی میں پڑھنا چاہیے، ورنہ ایسے جگہ کہ جہاں کسی کو قضا ہونے کا یقین نہ ہو تو ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی نماز قضا پڑھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھنا چاہیں تو اس میں ظہر کی نماز پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ارمان علی بہار سے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یعنی آپسی بھائی چارے کے لیے، اچھے اخلاق کے لیے، دشمن کو معاف کرنے کے تعلق سے سلام میں پہل کرنے کے بارے میں فرمایا، اور مسلمان بھائی بھائی ہیں، کسی کے خلاف بغض نہ رکھو، اس طریقے کی باتیں حضور علیہ السلام نے فرمائی ہیں۔ تو کیا یہ باتیں غیر مقلد وہابی اور بد عقیدہ لوگوں کے لیے بھی ہیں، یعنی ان کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ اختیار کیا جائے گا، دعا سلام میل جول وغیرہ کا، یا نہیں؟ دیکھو حضور علیہ السلام نے جیسا کہ آپ نے خود سوال کے اندر بھی لکھ دیا کہ مسلمان بھائی ہو جاؤ، تو اس سے معلوم ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں بھائی چارے کے تعلق سے، یہ یا تو مسلمان کے تعلق سے ہے یا پھر ایسے کافر کے تعلق سے کہ جس کا اسلام لانے کا غالب گمان ہو، اور اگر بد عقیدہ شخص ہے یا بد مذہب ہے یا دین اسلام کے اندر ایسا بدعتی ہے کہ جس نے نئی بدعت یا نئے فرقے کو ایجاد کر دیا ہو صحابہ اور بزرگوں کے راستے سے ہٹ کر، تو ایسے بدعتی شخص کو نہ دعا سلام نہیں کی جائے گی، بلکہ بد مذہب کے تعلق سے بھی حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ان کی تعظیم کی اس نے دین کو ڈھانے میں مدد کی، اور نہ ان کے پاس بیٹھو نہ ان کے ساتھ کھاؤ، اور فرمایا کہ نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو، یہ مر جائیں تو ان پہ بھی نماز نہ پڑھو، ان سے دور بھاگو۔ اور دین میں تیر کمان میں تو لوٹ آ سکتا ہے لیکن یہ دین میں لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ تو ایک طرف جہاں بھائی چارے کا حکم ہے حضور علیہ السلام کا، دوسری طرف بد عقیدہ اور بد مذہب کے لیے ان کے رد کرنے کی بھی حدیثیں موجود ہیں۔ تو اس لیے ایک طرفہ معاملہ دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ حضور علیہ السلام نے کہا کہ سلام میں پہل کرو تو لہٰذا بد عقیدہ کو بھی سلام میں، تو اس لیے یہ ساری باتیں جو حضور علیہ السلام نے بھائی چارے کی ارشاد فرمائی ہیں یہ بد عقیدہ بد مذہب کے لیے نہیں ہے، لہٰذا ان کے ساتھ تعلقات یا دعا سلام نہیں کیا جائے گا۔